خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ میں نے آپ سے آج کے ویڈیو کے حوالے سے وعدہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں استخارے کے متعلق اور اس کی تفصیلات اور ڈیٹیلز آپ سے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی، تو آج بھی میں اسی علم اور علم لدنی اور علم کتاب اور علم شریعت اور علم روحانیت کے حوالے سے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اسی کے حوالے سے میں کوئی نہ کوئی ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، انسان کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک اس کا بدن، ایک اس کا روح۔ روح کے بغیر بدن ڈیڈ باڈی، لاش اور میت ہے، اور روح جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو پھر انسان ہے۔ انسان کا وجود جیسے بیمار ہوتا ہے، ایسے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس میں روح میں تقدس، طہارت اور پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اور وہ روح اگر بیمار ہو جائے، وہ شیطان کی آغوش میں چلی جائے، شیطان کے نرغے میں چلی جائے، تو پھر وہ روح جو ہے وہ جو ناپاک ہو جاتی ہے۔ روح میں ایسے جرمز اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو آپ کی نفاست، آپ کی لطافت، آپ کی جو طہارت اور پاکیزگی ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہ جو علم لدنی اور علم شریعت اور علم روحانیت، ان میں یہی تو فرق ہے کہ علم شریعت اور علم کتاب، اس کا تعلق آپ کے وجود سے، آپ کے جسم سے، آپ کی ذات سے ہے۔ وہ آپ کی وجود کی تربیت کرتی ہے۔ علم لدنی اور علم کتاب یا علم شریعت سے آپ کو چلنے پھرنے، آنے جانے، سونے جاگنے، زندگی کے تمام اصول اور آپ کے وجود پہ وہ اپلائی ہوتی ہے۔ آپ کے وجود کی تعلیم، آپ کے وجود کی تربیت، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کی بلندی، وہ اس علم شریعت اور علم کتاب سے ہے۔ آپ نے کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، آپ نے پینا ہے، کیا پینا ہے، کب پینا ہے، کیسے پینا ہے، اور کب نہیں کھانا اور کب نہیں پینا، کیسے اور کیا نہیں کھانا اور کیا نہیں پینا، یہاں تک کہ آپ کی پوری زندگی پہ ایک وہ اپلائی کرتی ہے ایک علم شریعت۔ لیکن علم روحانیت جو ہے، علم طریقت جو ہے، جو اہل اللہ کے پاس ہے، وہ آپ کی روح کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ بھائی یہ جو لفظ آتا ہے نا قرآن کریم میں، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ اللہ کے نبی اور ولی جو ہیں یہ پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، یزکیہم، یہ ہے قرآن کریم میں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا۔ یہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یعلمون الکتاب والحکمہ، یہ کتاب اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ اس کا تعلق آپ کے وجود سے، آپ نے آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے کانوں سے، آپ کے جسم سے اس کا تعلق ہے۔ پوری زندگی کے اصول، زاویے اور ضابطے وہ آپ کے جسم کو وہ آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ لیکن جو علم روحانیت ہے، جو علم تصوف ہے یا علم طریقت ہے، وہ آپ کی روح پہ اٹیک کرتی ہے، آپ کے روح کا تزکیہ نفس کرتا ہے، آپ کے روح کو پاک کرتی ہے، آپ کے روح کو صاف کرتی ہے، تقدس و طہارت اور پاکیزگی آپ کے روح میں پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی روح ڈسٹرب ہے، آپ کی روح میں طہارت و تقدس و پاکیزگی نہیں ہے، تو اس روح کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ڈپریشن اور ٹینشن۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن جو ہے یہ انسان کے وجود کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کا تعلق روح سے ہے کہ آپ کی روح میں بالیدگی نہیں ہے، آپ کی روح میں تزکیہ نہیں ہے، آپ کی روح میں طریقت و معرف، آپ کی روح میں وہ طہارت و تقدس و پاکیزگی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کی جو گندی روح ہے، آپ کی جو غلط روح ہے، آپ کی روح ڈسٹرب ہے، تو اس نے آپ کے وجود کو اٹیک کیا، اور آپ کا وجود میں سب سے پہلا جو اس نے اٹیک کیا وہ ٹینشن اور ڈپریشن۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے،
کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، یہ اس سے آگے بیماریاں بڑھتی ہیں. ٹینشن اور جو ڈپریشن ہے اس سے آگے قوت مدافعت خراب ہوتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، الا بلا اس قسم کی تمام بیماریاں آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں. بنیاد کیا ہے؟ وہ ٹینشن اور ڈپریشن. اب جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس تو بھائی ہم نے ٹیسٹ کروا لیے، ایکس رے کروا لیا، ہم نے یہ ٹیسٹ کروا لیا، ہم نے یہ سی ٹی اسکین کروا لیا، ہم نے فلاں کروا لیا، لیکن اس میں تو کوئی بیماری آ نہیں رہی. ٹینشن اور ڈپریشن یہ کسی ٹیسٹ میں نہیں آئے گی، کسی ایکس رے میں نہیں آئے گی، کسی الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آئے گی، کسی سی ٹی اسکین میں نہیں آئے گی. لیکن ڈاکٹر کہیں گے بھائی بیمار تو ہے، لیکن اس کی ٹینشن جو ہے نا وہی اس کا بنیادی سبب ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ بس آخر میں آپ کو یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ 101 یا 140 مرتبہ درود، یہ ٹینشن کے لیے بتا رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، 101 یا 140 مرتبہ درود پاک، چاہے چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور 101 یا 140 مرتبہ یہ بعد میں. درمیان میں 101 مرتبہ صرف یا اللہ یا رحمان یا رحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ 101 مرتبہ یا آپ پڑھ لیا کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی روح میں بالیدگی پیدا. 101 یا 140 مرتبہ، یہ علم العداد خاص طور پہ لکھ لیجئے، یہ عدد ضروری ہے. 101 یا 140 مرتبہ درود پاک، چاہے چھوٹا درود پڑھ لیں آپ اول اور آخر، اور 101 مرتبہ پوری تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم. آپ ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ کے آپ نے دل پہ آپ دم کر لیں. آہستہ آہستہ آپ کی روح میں بالیدگی پیدا ہوگی، آپ کی روح میں تقدس پیدا ہوگا، آپ کی روح میں طہارت و پاکیزگی پیدا ہوگی، آپ کی ٹینشن اور آپ کا ڈپریشن یہ ختم ہوگا. تو سامعین، اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن، یہ میری معلومات، میں انشاءاللہ ہر جمعے کو اس موضوع پہ میں وظائف اور اعمال اور تزکیہ نفس کے حوالے سے بات کیا کروں گا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ مجھے لائک بھی کریں گے، میرے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے، اس کی شیئرنگ بھی کریں گے، آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، آپ اس پہ بیل کا بٹن جو ہے اسے بھی فالو کریں گے، اور مجھے کمنٹس بھی کریں گے. مجھ سے کوئی سوال جواب کرنا ہے تو وہ بھی آپ کریں گے انشاءاللہ. میں خادم اور تابعدار ہوں. تو شکریہ والسلام.